الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستو عزیزو، دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے ہم مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، اس معاملے میں بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہمارے کمانے پر بھی پابندی لگائی ہے، اور پھر ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے وہ جگہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے. لہذا نہ کمانے کے اندر ہم آزاد ہیں اور نہ ہی خرچ کرنے کے اندر ہم آزاد ہیں. قیامت کے دن جو 5 سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، یعنی تیری آمدنی کے جو ذرائع تھے وہ جائز تھے یا ناجائز تھے، حلال طریقے سے مال کمایا تھا یا حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ہی مال کماتا رہا ہے. تو مال کمایا کیسے تھا، وہ فیما انفقتہ. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا تھا. تو ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، اور جب کما لیا تو اس کے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. کمائی کا ذریعہ بھی حلال اور جائز ہونا چاہیے، اور جس جگہ ہم نے خرچ کرنا ہے وہ جگہ بھی خرچ کرنے کا اچھا مصرف ہونا چاہیے، جائز جگہ ہونی چاہیے. حرام کی کمائی سے اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس کے بڑے نقصان بتائے ہیں. اور حرام کمائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں سب سے جو برا ذریعہ ہے وہ سود کا پیسہ ہے. سود کی کمائی یہ سب سے حرام ترین کمائی ہے، اور سود کھانے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یعنی وہ دھمکی دی گئی ہے جو شرک کے بعد کسی بھی اور گناہ پر ایسی دھمکی نہیں دی. جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ایمان والوں کا خطاب مجھے ہے، آپ کو ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان سے بھی یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو حقیقت میں.
شروع میں اللہ خود ہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اپنے آپ کو جو ایمان والے کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی بھی اختیار کرو اور سود سے بھی بچ کے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی تمہاری ایمانی شان کا تقاضا یہ ہے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ سود کے جتنے بھی ذریعے اور شعبے ہیں سب سے تم بچ کے زندگی گزارو اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تقوی اختیار نہ کیا اور تقوی کی صورت میں حرام سے نہ بچے اور حرام کی صورت میں سود سے نہ بچے، تم سود کی لعنت سے تم نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا، تو اللہ فرماتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ جنگ پر آ جائے، اللہ کا رسول جس کے ساتھ جنگ پر آ جائے، تو پھر اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جو آدمی سود کھاتا ہے، سود کماتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ اللہ سے جنگ کر کے کوئی دنیا میں سکون پا سکتا ہے؟ اگر کوئی فرد ہے، یہ سود کا معاملہ کوئی ایک آدمی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، تو یہ بھی حالت جنگ میں ہے، اور اگر کوئی برادری کرتی ہے دوسری برادری کے ساتھ، تو یہ دونوں برادریاں بھی اللہ کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہیں، اور اگر کوئی قوم من حیث القوم، کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہے۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اگر سود کے معاملات کرتے ہیں تو انہوں نے تو اللہ کی بندگی کا اعلان ہی نہیں کیا، اللہ کی بندگی کا دم ہی نہیں بھرا، اللہ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا انہوں نے، تو وہ اگر سود کا معاملہ کرتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ اعلان جنگ کا یہاں نہیں ہو رہا، یہاں تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے اگر تم سود سے باز نہیں آتے۔ تو جب اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ میں ہوگا تو اس کی معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے، اس کے اقتصادی حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں، اس ملک سے غربت اور افلاس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اندر امن اور سکون اور چین کیسے قائم ہو سکتا ہے جو ملک جو سوسائٹی اللہ کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہو۔ یہ تو دنیا میں فرمایا، اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود والی زندگی گزارتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ سود بینکوں کے اندر پیسے رکھ کر اس سے آ رہا ہے سود، چاہے وہ کسی کو دے دیے ہیں پیسے، لاکھ روپیہ دیا اور کہتے ہیں کہ 1,10,000 واپس کرنا ہے، یہ 10 سود ہے، چاہے اور کسی طرح کا سود ہے۔ تو فرمایا جو لوگ دنیا میں سود کے والے معاملات کریں گے، قیامت کے دن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی حالت اس وقت یہ ہوگی کہ جیسے کسی آدمی کے اوپر جن آ جاتا ہے تو وہ آدمی بڑبڑا رہا ہوتا ہے اور وہ جھول رہا ہوتا ہے، ایک پاگل پنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، تو یہی کیفیت قبروں سے جب یہ سود خور نکلیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ یہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر مال کمانے کی حرص میں، مال کمانے کی لالچ میں، مال کی محبت میں یہ پاگل بنے پھرتے تھے۔ لوگوں کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اگر کوئی غریب بندہ آیا ہے میرے پاس، اس کو بھی قرضے کی ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت پورا کر دوں تو اللہ مجھے اجر دے گا،
ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ لگے گا، ہم نے اس پر پروفٹ ہر حال میں لینا ہر حال میں ہم نے پیسہ کمانا ہے. تو دنیا میں کیونکہ وہ مال کمانے میں پاگل بن کے مال کما رہے ہوتے ہیں، تو آخرت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا یہی حال ہوگا کہ پاگل پنی کی کیفیت ہوگی، جیسے جن طاری ہوا ہوتا ہے آدمی پر، یہ حالت ہوگی. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. جب حضور علیہ السلام نے یہ سود کی حرمت کو بیان کیا اپنے معاشرے کے اندر، تو کچھ لوگوں نے کہا، اور یہی آج کل میں کہ سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ، دانشور آج کے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ تو یہ سوال اس زمانے کے بھی لوگوں نے کیا. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ سود تو وہ تو عام خرید و فروخت کی طرح ہے. جیسے آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس میں پروفٹ کماتا ہے، تو سود میں بھی یہ ہے کہ پیسے پر پیسہ کماتا ہے. بزنس میں بھی پیسہ لگا کر پیسہ کماتا ہے، اور اس شکل میں بھی جس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اس میں بھی تو پیسہ لگا کر پیسہ کماتا ہے. تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے. اگر سود حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام ہونا چاہیے، اور اگر یہ حلال ہے تو سود کو بھی حلال ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے یہ اپنی عقل سے کام لیا ہے. اللہ کی طرف سے جو وحی آ گئی کہ سود حرام ہے، سود کا ہر شعبہ حرام ہے، تو پھر اس میں اپنی عقل دوڑا کر یہ کہنا کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، بزنس کی طرح ہے، تو پھر جو ہے وہ سود کیوں حرام ہے؟ پھر تو خرید و فروخت بھی حرام ہونی چاہیے. تو جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا غلط جگہ میں اللہ کی وحی کے مقابلے میں، تو پھر اس کو یہ سزا ملے گی کہ آخر میں اس کا یہ حالت ہوگا. تو اللہ جل جلالہ نے سود کے ہر شعبے کو حرام کر دے دیا ہے. اللہ کے نبی نے بھی حرام قرار دیا ہے اور بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 شعبے ہیں، 70 شعبے، اور فرمایا کہ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، کہ سب سے ہلکا، سب سے کمزور درجہ سود کا، اس کا گناہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے، اپنی ماں سے زنا کر لے. جیسا یہ برا ہے اسی طرح سود کھانا بھی برا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، بہت یعنی وعید اللہ اور اس کے رسول نے اس پر بیان فرمائی ہے. اور اسی طرح ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی 4 آدمی لعنتی ہو جاتے ہیں. آکلہ، سود کھانے والا، موکلہ، سود کھلانے والا جو سود دے رہا ہے، ایک پیسے دے رہا ہے دوسرے کو، سود لے رہا ہے، دوسرا سود دے رہا ہے، تو لینے والا بھی لعنتی ہے اور دینے والا بھی لعنتی ہے. وکاتبہ، اور جو سٹامپ لکھتا ہے دونوں کے درمیان، جو سٹامپ لکھتا ہے سود کے معاہدے کا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی لعنتی ہے. اور میں وشاہدیہ، جو اس پر گواہ بنتے ہیں، اگر سٹامپ لکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر 2 گواہوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، تو وہ دونوں بھی اللہ کے ہاں لعنتی شمار ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی حاجی ہوں، چاہے کوئی نمازی ہوں، چاہے کوئی کسی دین کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، تو اپنے حرام کو چھپانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، سود کے ہر شعبے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ حضور کے زمانے میں سود، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس معاشرے میں سود کا بہت زیادہ چلاؤ تھا، بہت رواج تھا. تجارتی سود بھی تھا
اور لوگ دوسرے کو قرضہ دے کر اس پر بھی ڈبل لیتے تھے۔ اور مکہ کے اندر جو سب سے بڑے سود کا کاروبار کرنے والے تھے وہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سود کے جتنے شعبے تھے سب کو حرام کر رہا ہوں، اور آج کے بعد کوئی آدمی اگر کسی نے سود پر کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ اصل رقم قرضہ لینے والا اصل رقم واپس کرے گا، جو سود کا معاملہ طے کیے ہوئے ایک پائی بھی سود کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ اور اپنے چچا عباس کو ساتھ کھڑا کیا اور میں سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس نے جو سود کے معاہدے کیے تھے ان کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اور میں تم لوگوں نے ان سے جو پیسے لے رکھے ہیں تم میں سے جس نے بھی وہ اصل رقم جو لے رکھی ہے وہ تو تم نے ادا کرنی ہے، لیکن اگر اس جو سود کا معاملہ طے ہے اس کی ایک پائی بھی تم نے میرے چچا کو نہیں دینی۔ تو حضور نے اپنے چچا کے گھر سے ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے سود کی صفائی کی ہے۔